وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، 5 مارچ بروز اتوار 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 100 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر ہوتے زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے جو اس پر چلتے اور اس میں سکونت اختیار کرتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر، مگر چونکہ یہاں انسان رہتے ہیں اس لیے انسانوں کو بھیجا۔ اب جب انسانوں کی بات آئی تو وہ پھر عجیب قسم کے مطالبے کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یہ سارے مطالبے انہوں نے رکھے، تو اس کے جواب میں آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرمائیے کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے اور ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جتنے بےہودہ مطالبات یہ کر رہے ہیں آپ ان کے جواب میں فرما دیں کہ بھی اللہ گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اس کی واضح تفسیر یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، مگر جس کے پاس اللہ رسول بھیجے، اللہ قرآن بھیجے اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ پھر جدھر چلتے ہیں نا اللہ ادھر ہی چلاتا ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور چلتے چلتے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ جنت میں وہی جائیں گے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، اور صحابہ کرام حضور کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ چنانچہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ وجہ تھی ان کی گمراہی کی، اور گمراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے روز ہم انہیں اٹھائیں گے، قیامت کے روز منہ کے بل۔ اب مسلمان تو پیروں کے بل کھڑے ہوں گے، سر اوپر ہوگا پاؤں نیچے ہوں گے، اور ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں جب ان کو اٹھاؤں گا تو ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، منہ نیچے ہوگا، یہ منہ کے بل چل کر جائیں گے۔ اس پر ایک حدیث پاک سنیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پوری حدیث سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں، کہ یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 حالتوں میں کھڑا کرے گا، اصناف صنفن مشاتن، کہ بعض لوگ تو وہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر جائیں گے، اور بعض آپ نے فرمایا وصنفن رکبانن، بعض لوگ سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ان کو پہلے کھلا بھی دے گا، پلا بھی دے گا، لباس بھی عطا فرما دے گا، اور بعض پیدل ہوں گے، بعض سواریوں پر ہوں گے۔ وصنفن علی وجوہہم، اور بعض وہ ہوں گے جو چہروں کے پر چل کر جائیں گے، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ تو قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یمشون علی وجوہہم، یا رسول اللہ بھلا منہ کے بل کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، آپ نے فرمایا جس اللہ نے پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے وہی اللہ چہرے کے بل چلانے پر بھی تو قادر ہے نا۔ پیروں پر بھی تو چلنے کی طاقت اس نے دی ہے، وہ قادر ہے کہ منہوں کے بل چلائے ان کو۔ اور آگے فرمایا اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے زمین کے ہر روڑے اور کانٹے سے بچیں گے اور بچ کر یہ چل جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کی حالت ہوگی کہ یہ بیچارے اندھے ہوں گے، گنگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ یہ اندھے اور گنگے اور بہرے کب ہوں گے؟ جب جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اٹھاتے اللہ پہلے گنگا بہرا اور اندھا اٹھائے گا، چنانچہ یہ بھی آگے سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے۔ یہ کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے، آج ہمیں اندھا کر دیا۔ تو اللہ فرمائے گا قال ربی، اللہ فرمائے گا وقد کنت بصیرا، ایسے ہی ہے قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ دنیا میں تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تمہیں دنیا میں دین یاد نہیں تھا، نماز یاد نہیں تھی، اذان یاد نہیں تھی، 2 ٹکے کی دکان بڑی یاد تھی، 2 ٹکے کا کاروبار، یہ 2 ٹکے کا تو میں کہہ رہا ہوں، اذان اور نماز کے مقابلے میں ساری دنیا کی حیثیت تو 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے، تو دکانوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ چنانچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی بُطِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، ایسے ہی ہے جس کہ اس کا مال اور بال بچے جل کے راکھ ہو گئے۔ یعنی اتنا تو مال اور بال بچوں کے جلنے کا دکھ نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا عصر کی نماز کے رہ جانے کا دکھ ہونا چاہیے تھا۔ پر بھائی بہت بڑے ظالم ہیں، ماتھوں پر بل بھی نہیں پڑتا، نماز چھوڑنے پر مکھی کے بیٹھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی نماز چھوڑنے کی۔ تو ان کو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے غفلت کی، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد، اس دن سے غافل رہا تھا نا، اب ہم تجھ سے پردہ اٹھا دیا ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، تو دیکھ لے، نگاہیں کھلتے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ مگر یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اندھے ہوں گے، گنگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، کہ وہاں ان کو خدا نظر نہیں آئے گا، وہاں ان کو جنت نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ گنگے ہوں گے کہ کوئی ایسی بات نہیں سن سکتے جس سے دل خوش ہو جائے، اور یہ جناب بہرے ہوں گے کہ کوئی خیر کا جملہ سن بھی نہیں سکتے، اور گنگے ہیں کوئی اچھا جملہ بول بھی نہیں سکتے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، وہ آگ کی جو جہنم کی آگ ہے نا، اللہ کہتا ہے ذرا سا سرد ہونے لگے گی تو میں اس کی آنچ کو اور بڑھا دوں گا، اس کو پھر دوبارہ بھڑکا دوں گا اور تازہ بتازہ رکھوں گا۔ ذالک جزاؤہم، فرمایا یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے ان کی، کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقالو، اور انہوں نے یہ کفریہ جملے کہے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہماری ہڈیاں ورفاتن ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم پر صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر بھی ہمیں کوئی دوبارہ کھڑا کرے گا، پھر ہمیں دوبارہ از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض،
اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمائے ہیں آسمان اور زمینوں کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیدا فرما دے ان کی مثل، یعنی یہ زمین آسمان اللہ نے پہلے پیدا فرما رہا ہے، ان کی مثل دوبارہ بھی پیدا فرما سکتا ہے، یا یہ درہم برہم ہو جائے اللہ پھر دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے مقرر کر دی ہے ان کے لیے ایک میعاد، ایک اجل، لا ریب فی، اس مدت میں کوئی شک۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، بس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا، سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں، یعنی اپنی ناشکری پر پکے ہیں، اپنے کفر پر پکے ہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، باقی تو ظالم ہر شے کا انکار کر دیتے ہیں، الا کفورا، پر ناشکری پر پکے ہیں، ناشکری کا دامن چھوڑنے کو تیار ہے۔ جیسے کوئی بد عمل آدمی ہے نا، نیکی میں اس کو موت پڑ جاتی ہے پر برائی میں وہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ آپ کسی برائی کے رسیہ کو دیکھ لیں، برائی اس کے لیے کتنی آسان ہے۔ قل، تو اے میرے محبوب پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، ہاں یہ بڑی کمال کی بات آ گئی جی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ سے کہو ہمارے لیے نہریں جاری کر دے، ہمیں باغ دے دے انگوروں کے، کھجوروں کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جواب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں۔ بولو کہیں خزانے، یعنی اگر تمہیں نہریں دے دیے جائیں، باغات دے دیے جائیں، تو ظالموں تم تو کسی کو گھونٹ پانی کا بھی نہیں دو گے۔ اور کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان بڑا تنگ دل ہے۔ بولو انسان بڑا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشوں کا پہاڑ کھڑا کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو مدرسے کو دو، مسجد کو دو، غریبوں کو دو، بیوگان کو دو، یتیموں کو دو، سائلین کو دو، تو وہ تو مرا پڑا ہے، وہ تو دینے کو تیار ہے، وہ تو بخیل آدمی ہے۔ مگر جب سے کائنات بنی ہے اللہ تو سب کچھ عطا فرما رہا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پوری دنیا کی اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا عطا نہ کرتا، پر اللہ کافروں کو زیادہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی پرواہ۔ پر بھائی جو کنجوس ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو کہے گا یا اللہ دو ہو جائیں، یہ تو ایک ہے، اور اگر دو مل جائیں کہے گا ایک ہوری ہو جائے، تین ہو جائیں۔ جس طرح ساڑھے حکمرانہ دی ایک ادھی مل اور فیکٹری نال دل بھردا، اتنا لوٹا کہ پاکستان کے کسی بینک میں پیسہ رکھنے کی جگہ، اب تو وہ جناب 2 کروڑ 4 خرب ان کے بستروں کے نیچے سے نکل رہا ہے، ہزاروں بوریاں سٹاک پڑی ہیں چینی کی، مگر مارکیٹ میں سستی دینے کو تیار ہے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں کہے گا 3 ہو جائیں۔ پھر آگے میرے آقا نے فرمایا 3 بھی ہو جائیں تو اس کا پیٹ ہے، فرمایا اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا کی کوئی دولت اور سونا بھر سکتا نہیں۔ لہذا اصل بات کیا ہے کہ اگر ہم کھا پی کے سو رہے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، تو بس یہی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔